السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. معمولی سی بات نے بڑھتے بڑھتے ٹھیک ٹھاک قسم کے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی تھی. 4 دن بعد میرے بھانجے کی سالگرہ تھی اور میں نے اس کے گفٹ کے لیے جنید سے پیسے مانگے تھے. مہینے کا آخر ہے، پیسے کہاں سے دوں؟ انہوں نے رکھائی سے جواب دیا. وہیں سے دے جہاں سے پچھلے مہینے شاہ زیب کی سالگرہ پر دیے تھے. مجھے ان کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا. پچھلے مہینے اپنے بھتیجے کی سالگرہ کے لیے تو جھٹ سے بٹوا کھول کر فٹ سے میرے ہاتھ پہ پیسے تھمائے تھے کہ کوئی اچھا سا گفٹ لے آؤں، اور میرے بھانجے کی دفعہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھی. دیکھو مہک، تمہیں پتہ ہے کہ اس دفعہ ہاتھ کچھ تنگ ہے. حرین کی بیماری پہ کتنا خرچ اٹھا ہے، پھر باقی حمزہ کے اسکول والوں نے پارٹی اور فنکشن کے طور پہ کتنے پیسے اینٹ لیے ہیں. سب کچھ جانتے بوجھتے نئے نئے مطالبے کر رہی ہو. اپنے بچوں کی بیماری اور اسکول کے خرچے آپ کو نظر آ گئے، اور وہ جو آپ کی منجلی آپا آدھے درجن بچوں کے ساتھ ہفتہ بھر قیام و طعام کر کے گئی ہیں، اس کا ذکر ہی گول کر دیا. سارا بجٹ تو حمیرہ آپا کی آمد کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا تھا. میں نے جنید کو یاد دلایا تو بہن کے گھر آنے پر گھر کے دروازے بند کر دیتا کیا؟ جنید مزید آگ بگولا ہوئے. یہ میں کب کہہ رہی ہوں، لیکن خود انصاف کیجئے کہ اپنی بہن اور اس کے بچوں پر تو ہزاروں روپے خوشی خوشی لٹا دیے، اور میں اپنی بہن کے بچے کے کھلونے کے لیے چند سو مانگ رہی ہوں تو وہ آپ کو کھل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، دماغ کیوں چاٹ رہی ہو، دے دوں گا پیسے، انہوں نے بیزاری سے جواب دیا. بیوی ہوں آپ کی، کوئی فقیرنی منگتی نہیں ہوں، ایسا لہجہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پیسے چاہیے مجھے، خیرات نہیں. مجھے بھی ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا. مہک، تم بلا وجہ بات بڑھا رہی ہو. کس چیز کی کمی ہے؟ جو کماتا ہوں تم لوگوں پہ ہی خرچ کرتا ہوں. اپنی کوئی عادت نہیں، اپنی ذات پر پھوٹی کوڑی خرچ نہیں کرتا. نہ سگریٹ کی لت ہے نہ پان کی. مرد تو یاروں دوستوں پہ ہی اتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ میری قدر کرو، صبر و شکر کر کے گزارا کرو، گھر کے واحد کفیل کو گھریلو سکون فراہم کرو کہ وہ تم لوگوں کو حلال کما کے کھلاتا ہے. تم الٹا ہر وقت چیخ چیخ کے میرا دماغ پلپلا کرتی ہو. پتہ بھی ہے کمانا کتنا مشکل ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، دفتروں سے ملازمین نکالے جا رہے ہیں. چھوٹی سی غلطی ہوئی نہیں، نوکری سے فارغ کر دیا گیا. سارا دن جان مار کر اس نوکری کو قائم رکھے ہوئے ہوں. تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صبح سے شام کتنی جان مارتا ہوں، تم اندازہ لگا ہی نہیں سکتی. جنید نے بلا وجہ لیکچر جھاڑ دیا تھا. کماتے ہیں تو احسان نہیں کرتے. بیوی بچوں کی کفالت کرنا آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی. پھر ایسا کون سا شاہانہ طرز زندگی ہے ہمارا؟ اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ صبر شکر کر کے گزارا کرو. میں بھی بگڑی تھی، اور بس پھر بات یوں ہی آگے سے آگے نکلتی چلی گئی. بچے الگ سہمے کھڑے تھے. پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو تم جیسی عورت میری زندگی میں شامل ہوئی. کسی گناہ کی سزا ہو تم، مسلسل عذاب کی طرح میرے سر پہ مسلط ہو. یہ میری ہمت ہے جو تم جیسی جھگڑالو بد زبان عورت کے ساتھ خاموشی سے گزارا کر رہا ہوں. آخر جنید بکتے جھکتے واک آؤٹ کر کے موبائل اور والیٹ اٹھایا، بائک کو کک لگایا اور غصے کے عالم میں کہاں سے کہاں چلے گئے. کتنی دیر تک میں بھی سر پکڑے روتی رہی. ایک ذرا سی بات کو بنیاد بنا کر کتنا فساد برپا کر گئے تھے. اس بندے کے لیے، اس کے گھر، اس کے بچوں کی زندگی کے لیے میں نے خود کو وقف کر دیا. سسرال والے آتے تو ان کی خاطر مدارت آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اپنی ہستی ہی مٹا رکھی تھی میں نے. اپنی ذات پہ کوئی خرچہ کرنا بھی چاہتی تو اسے اگلے اور پھر اس سے اگلے مہینے پہ ٹال دیتی. پرسوں ہی بازار میں مجھے اپنی پرانی کلاس فیلو ملی تھی، بلکہ وہ کیا ملی، میں ہی اسے پہچان کر اس کے پاس پہنچی تھی. وہ تو ایک نظر میں مجھے پہچان ہی نہ پائی. اف اللہ مہک، کیا حال بنا لیا تم نے اپنا. کالج کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے تم ایک تھیں، اور اب اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی ہو. نصرت میری دوست صدا کی منہ پھٹ تھی. میں شرمندہ ہو کے رہ گئی.
کیا بتاتی کہ شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں نے میری خوبصورتی کو ماضی کا قصہ بنا دیا ہے، میری تمام جوانی جیسے نچوڑ کے رکھ دی ہے۔ ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں جس صبر و شکر کے ساتھ میں نے جنید کے ساتھ زندگی بتائی، بجائے اس کے وہ اس بات کا اعتراف کرے، مجھے کسی گناہ کی سزا اور عذاب مسلسل قرار دے گئے۔ روتے روتے میری تو ہچکی بن گئی۔ حورین میری بیٹی نے مجھے پانی کا گلاس لا کر تھمایا تو مجھے اپنی 6 سالہ بیٹی پہ پیار بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ ہم میاں بیوی میں اور کسی بات پر اتفاق ہو نہ ہو، یہ اتفاق رائے ضرور تھا کہ اپنے لڑائی جھگڑے بیڈ روم تک محدود رکھیں گے اور بچوں کو کسی بھی جھگڑے کی بھنک تک نہیں پڑنے دیں گے۔ جنید کہتے تھے کہ ماں باپ کی رنجشوں سے اولاد کی نفسیات پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور مجھے ان کی بات سے پورا اتفاق تھا۔ لیکن آج جانے کیوں ہم دونوں میاں بیوی اپنا ہی وضع کردہ فارمولہ بھول گئے تھے۔ دونوں نے ہی بچوں کے سامنے دل کھول کر جی کی بھڑاس نکالی تھی۔ پاپا گندے ہیں، آپ سے اتنا سا لڑ کر گئے ہیں۔ حورین رونے والی ہو رہی تھی۔ مجھے ایک دم دھچکا سا لگا۔ وہ تو جنید کی لاڈلی بیٹی تھی۔ بیٹوں کی نسبت جنید اکلوتی بیٹی پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کے منہ سے باپ کے لیے منفی رائے سن کے مجھے افسوس ہوا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پاپا بیچارے تھکے ہارے آئے تھے، آفس میں بہت کام ہوتا ہے نا، تھک جاتے ہیں۔ تمہارے پاپا آفس میں پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی کام میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ پاپا کو ان پہ جو غصہ آیا تھا وہ مجھ پہ نکال دیا۔ میں نے جنید سے اپنی ناراضگی فراموش کرتے ہوئے حورین کا دل باپ کی طرف سے صاف کرنا چاہا تھا، اور کسی حد تک بات سچ بھی تھی۔ جنید جس محکمے میں تھے وہاں حاذا من فضل ربی کے بہت مواقع میسر تھے۔ ایسے محکمے، ایسی پوسٹ پر دیانتداری سے کام کرنا ناممکن حد تک مشکل امر تھا، اور جنید جب موڈ میں ہوتے تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ میری وجہ سے یہ ناممکن کام ممکن بنا ہوا ہے۔ میں بیویوں کی بڑی صابر شاکر کانے قسم کی کیٹیگری سے تعلق رکھتی تھی، لیکن آج کس طرح بغیر کسی بات کے بے نقص سنا کر چلے گئے۔ دل میں دوبارہ ناراضی نے لہر اٹھائی تھی، لیکن بیٹھ کر کڑنے سے کیا حاصل تھا۔ گھر کے سارے کام ادھورے پڑے تھے۔ لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کی وجہ سے صبح کی بجائے شام کو واشنگ مشین لگائی تھی، اور ابھی کپڑوں کا ایک ہی چکر لگا تھا کہ جنید سے جھگڑا ہو گیا۔ اتنا قیمتی وقت فضول سے جھگڑے کی نظر ہو گیا تھا۔ بچوں کو ہوم ورک جلدی مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے میں دوبارہ پچھلے صحن میں کپڑے دھونے چلی گئی۔ بیڈ شیٹس اور پردے مل ملا کر کپڑوں کا ڈھیر اکٹھا ہوا پڑا تھا۔ دھوتے دھوتے کمر اکڑ گئی۔ جنید ابھی تک نہ آئے تھے۔ اب ذرا ذرا سی فکر بھی دامنگیر ہونے لگی۔ موبائل اٹھا کر ان کا نمبر ملانا چاہا تو پتہ چلا بیلنس ختم ہو چکا ہے۔ ٹھنڈی سانس بھر کر کچن کا رخ کیا۔ اکثر گھروں میں کھانا دوپہر کو بنتا ہے، لیکن چونکہ جنید تازہ سالن شوق سے کھاتے تھے اور لنچ وہ آفس میں کرتے تھے، سو میں شام کو ان کے آفس سے واپسی کے بعد تازہ سالن پکاتی تھی۔ بچ جاتا تو اگلے دن لنچ باکس بنا کر آفس کے لیے ساتھ کر دیتی، ورنہ وہ آفس کینٹین سے کچھ بھی سستا لے لیتے۔ سچ تو یہ تھا کہ جنید بھی مردوں کی صابر شاکر نسل سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ عموماً مرد کتنے چٹورے ہوتے ہیں، دوستوں میں کھا پی کے گھر کا رخ کرنے والے۔ لیکن جنید چاہے کچھ باہر سے لاتے یا گھر میں اچھا سا پکواتے، بچوں کے بغیر کھانے کا تصور نہ کر سکتے تھے۔ آج میں نے ان کی فرمائش پر اچار گوشت بنایا تھا، لیکن اللہ جانے اتنی دیر کہاں لگا دی تھی۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا، میرے دل میں ان کا غصہ کم اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، سو ان کو کھانا کھلا دیا، خود عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں جنید کی بائک کا ہارن سنائی دیا۔ نیت کے دوران ہی میرے دل نے سکون کا سانس لیا۔ میرے بڑے بیٹے عبدالہادی نے بھاگ کے دروازہ کھول دیا۔ بابا، یہ گفٹ پیک کیسا ہے؟ وہ اندر آئے تو حمزہ اور حورین نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ میں نے بھی سلام پھیر کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ گفٹ پیک حورین کو تھما رہے تھے۔ جاؤ بیٹا، یہ احتیاط سے اندر میری رائٹنگ ٹیبل پہ رکھاؤ۔ 4 دن بعد سنی کی برتھ ڈے ہے، اس میں ہم سب مل کر یہ گفٹ دیں گے۔ لیکن بابا، اس میں ہے کیا؟ عبدالہادی کا تجسس ختم نہ ہو رہا تھا۔ بیٹا، ریموٹ کنٹرول والی گاڑی ہے، بالکل ایسی جیسی آپ کے پاس بھی ہے، انہوں نے پیار سے جواب دیا۔ ہادی نے مطمئن ہو کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں،
बस भीतर रहते हैं, फिर मैं खाना लगाती हूँ, मैंने जुनैद को मुखातिब किया। हाँ हाँ, आराम से पढ़ लो, उन्होंने भी नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया। लगता ही नहीं था कि सरे शाम लड़ झगड़ के वो घर से गए थे। नमाज पढ़कर मैं किचन में गई, पीछे पीछे जुनैद भी आ गए। अंदर बच्चे टीवी देख रहे हैं, उन्हें सुकून से देखने दो, खाना यहीं दे दो। तुमने भी खाया या नहीं, वो नरमी से पूछ रहे थे। आज तक रात का खाना आपके बगैर खाया है, मैंने उल्टा सवाल किया। वो जवाबन मुस्कुरा दिए थे। सनी के लिए गिफ्ट ले आया हूँ, पैक इसीलिए करवा लिया कि अपने बच्चों का जी ना ललचाए। अच्छा किया, मैंने भी उनकी तारीफ की। वैसे सच्ची बात तो ये है कि दूसरों के बच्चों के लिए मैं पैसे खर्च करते हुए ना थोड़ा सा दुखी होता हूँ। पिछले महीने इतना महंगा खिलौना शाहजेब को दिला दिया, अब सनी को गिफ्ट दे रहे हैं। हमारे बच्चों को कितने महीनों से कोई नया खिलौना नसीब नहीं हुआ, वो आज़रदा से हो रहे थे। मजबूरी है जुनैद, समाजी ताल्लुकात भी निभाने पड़ते हैं, और 2-4 महीनों तक कुछ बचत हो गई तो अब्दुल हादी और हमजा की बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, ढेर सारे खिलौने आ जाएंगे, मैंने तजवीज़ पेश की। और ढेर सारा खर्च भी तो हो जाएगा। आजकल तो सालगिरह तकरीब भी लोग ऐसे करते हैं और बेदरेक पैसा लौटाते हैं कि जैसे शादी की तकरीब का गुमान होने लगता है। जिन्हें सच ही कह रहे थे। अच्छा छोड़ें, किन बातों में लग गए, खाना खाएं और बताएं कैसा बना है अचार गोश्त। मैंने उनकी तवज्जो खाने की जानिब दिलवाई और वो वाकई बातें छोड़ के रग़बत से खाने लगे। खाने के बाद वो बेडरूम में चले गए थे। मैंने किचन समेट कर बच्चों का टीवी ज़बरदस्ती बंद करवाया और उन्हें उनके बेडरूम में हाँक कर सुलाने ले गई। कमर में आज शदीद दर्द हो रहा था। अभी जुनैद के ऑफिस के कपड़े और बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस करना बाकी थे, लेकिन मेरे शहजादे कहानी सुने बगैर जान ना छोड़ रहे थे। कहानी सुनते सुनते ही बच्चों की आंखें नींद से बंद होने लगी थी। बचपन भी कितना बेफिक्री का दौर होता है। मैंने बच्चों पे लिहाफ डालकर 0 का बल्ब ऑन करके धीरे से उनके पास से आते हुए सोचा। इसी साल तो बच्चों का बेडरूम अलग किया था। सच्ची बात तो यह है कि शुरू में मुझे बच्चों के बगैर नींद ही ना आती थी। रात में कितनी दफ़ा उठ कर उनके कमरे में झांकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई थी। लाउंज में आयरन स्टैंड रखा था। कपड़े प्रेस करके जिस वक्त मैं अपने बेडरूम में गई तो 11:15 हो रहे थे। लाइट ऑन थी, लेकिन जुनैद गहरी नींद सोए हुए थे और मैं जो ये सोच कर आई थी कि बेडरूम में जाकर उनसे हल्का फुल्का गिला शिकवा करूंगी, उन्हें गहरी नींद सोता देखकर ये ख्वाहिश आप ही आप दम तोड़ गई। बेचारे वाकई बुरी तरह थक जाते थे और आज तो थकन से मेरा भी बुरा हाल था। लाइट बंद करने ही लगी थी कि सामने टेबल पर धरे गिफ्ट पैक पर निगाह पड़ी। मैंने वैसे ही उठाकर वजन का अंदाज़ा लगाया और फिर गिफ्ट पैक वापस मेज़ पे रखा तो टेबल कैलेंडर की तरफ ध्यान चला गया। 12 तो बजने वाले थे। मैंने अगले दिन की तारीख पलटने के लिए कैलेंडर उठाया और उसी लम्हे दिमाग में झमाका सा हुआ। अगला दिन शुरू होने ही वाला था, लेकिन जो दिन गुजर गया ये भी कोई आम सा दिन तो न था। 9 साल पहले इसी दिन इसी बेडरूम में मैं दुल्हन बनी बैठी थी। शादी की सालगिरह वैसे तो हमने कभी भी सेलिब्रेट ना की थी, लेकिन याद रह जाता तो एक दूसरे को विश तो कर देते थे। लेकिन इस बार तो ना जुनैद को ये तारीख याद रह पाई ना मुझे। हाय जिंदगी के झमेले। मैं लाइट ऑफ करके जुनैद के पहलू में आकर लेट गई। जहन के पर्दे पर 9 साल पहले के मनाजिर फिल्म की तरह चलने लगे। मैरून लहंगे में मलबूस भारी कामदार आंचल और शर्म से झुकी गर्दन और घड़ी की टिक टिक। यही कोई 12-12:15 का वक्त था। रस्में खत्म हो चुकी थी। मेरी बड़ी नंद सब लड़कियों बालियों को हाँक कर कमरे से बाहर ले गई थी और जाते वक्त मेरे कान में सरगोशी भी कर दी थी। संभल कर बैठ जाओ, जुनैद को भेज रही हूँ। और ज़रा देर बाद जुनैद आ भी गए। अगर आज की तकरीब में हर जुबान पर दुल्हन की खूबसूरती के चर्चे थे तो दुल्हा की वजाहत के तज़किरे भी ज़ुबान ज़दे आम थे। जुनैद उस ज़माने में वाकई बहुत हैंडसम थे। मेरी अक्सर दोस्तों का कहना था कि जुनैद भाई हुमायूं सईद से मिलते जुलते हैं। उस वक्त हुमायूं सईद ही पाकिस्तान का मशहूर हीरो था और शायद खूबसूरती का मयार भी था। मुझे तो खैर वो कहीं से भी हुमायूं सईद जैसे ना लगे थे, बल्कि सच कहूँ तो शायद उससे भी ज़्यादा अच्छे लगे थे। कितने प्यार से उन्होंने मेरी कलाई में सोने का कंगन पहनाया था। बिलाशुबा सोना उस वक्त सस्ता था, लेकिन मेरी भाभीियों बहनों वगैरह को मुंह दिखाई में गोल्ड रिंग या ज़्यादा से ज़्यादा लॉकेट सेट मिलता था। मैं तो कंगन पाकर खुश थी ही,
لیکن اس سے بھی زیادہ جنید کا اظہار محبت مجھے مسرور کر رہا تھا۔ مہک، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ تمہارا ساتھ پا کر میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے اپنی خوش بختی پہ یقین نہیں آ رہا۔ تم میرے لیے اللہ کا تحفہ ہو، جنت کی حور ہو۔ وہ جذبات کی شدت سے چور میرے کان میں سرگوشی کر رہے تھے اور میں شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ بیتا وقت یاد کر کے میرے لبوں پر آپ ہی آپ مسکان پھیل گئی، لیکن پھر اسی پل جنید کے آج کے جھگڑے کے دوران بولے جانے والے ڈائلاگز بھی یاد آ گئے، جس میں انہوں نے مجھے کسی گناہ کی سزا، مسلسل عذاب اور بھی جانے کن کن القابات سے نوازا تھا۔ دھیمی سی مسکان غائب ہو گئی تھی۔ میں نے سوتے ہوئے جنید پر خفگی بھری نگاہ ڈالی، مگر پھر دوبارہ مسکرا دی۔ منہ کھول کر خراٹے لیتے ہوئے کتنے معصوم لگ رہے تھے۔ ماضی کے ہمایوں سعید کی چھوٹی سی توند بنیاد میں قدرے نمایاں ہو رہی تھی۔ سر کے بال بھی آگے سے قدرے اڑ چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ جیسے بھی تھے مجھے بہت عزیز تھے۔ بلکہ شاید ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے تعلق میں مزید گہرائی آتی جا رہی تھی۔ ہمارے 3 پیارے پیارے سے بچے جو بلا شبہ ہم دونوں کی ہی جان تھے۔ پرسکون گھریلو زندگی جس میں کبھی گرمی، سردی، تلخی، لڑائی جھگڑے تو چلتے رہتے تھے، لیکن ہم دونوں کے دکھ سکھ سانجھے تھے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا مجھے ان کے وجود سے ڈھارس ملی اور انہیں مجھ سے۔ ہمارے رشتے میں پیار، محبت، اعتبار سب کچھ شامل ہے۔ اگرچہ اظہار کا وقت ملنا مشکل ہو گیا ہے، انہوں نے جو آج مجھے کسی گناہ کی سزا کہا تو کوئی دل سے تھوڑی کہا، بس ایویں غصے میں جذبات کے اظہار پہ قابو نہ رکھ پائے۔ جیسے کبھی جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر مجھے جنت کی حور ہی بنا دیا تھا اور میں کتنے دن ہواؤں میں اڑتی رہی تھی۔ لیکن اب پتہ چل گیا کہ نہ تو میں جنت کی حور ہوں، نہ کسی گناہ کی سزا۔ میں تو بس ان کی بیوی ہوں، ان کی زندگی کی ساتھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بالکل نامکمل ہیں، بالکل ادھورے۔ میں نے جنید کی طرف دیکھا بہت محبت سے، پھر ان کا شانہ پکڑ کے ہلایا۔ 2-3 بار ہلانے کے بعد انہوں نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہیپی ویڈنگ اینیورسری جنید، میں نے مسکرا کر انہیں وش کیا۔ اچھا ہاں، میں بھول گیا تھا، تمہیں بھی مبارک ہو جانو۔ انہوں نے بددقت آنکھیں کھول کر مبارکباد دی اور پھر دوبارہ انہیں نیند کا غوطہ آ گیا۔ میں نے بھی مسکرا کر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ واشنگ مشین لگانے کی وجہ سے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ نیند سے میری بھی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ کچھ لمحوں بعد کمرے میں جنید کے زوردار خراٹوں کے ساتھ میری بھی مدھم مدھم سی خراٹیاں گونج رہی ہوں گی، لیکن نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے میں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مجھے جنید جیسا جیون ساتھی عطا فرمایا، اور اس بات پر بھی طمانینت کا احساس میرے اندر اتر گیا تھا کہ ہم میاں بیوی میں بھلے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بات کبھی بھی حد سے آگے نہیں بڑھی۔ اور یہ احساس بھی میرے دل میں ہمیشہ جاگزی رہا تھا کہ آج کے اس دورے پرفتن میں جہاں میاں بیوی کا رشتہ ہی سب سے زیادہ داؤ پر لگا ہوا ہے، لوگ چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا شوہر مجھ سے وفا نبھا رہا تھا اور میں اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کی بہترین انداز میں پرورش کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، ان میں دینی، اخلاقی، معاشرتی تمام اچھائیاں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو اس ملک کا عظیم شہری تو بنانا چاہتے ہی تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہم انہیں ایک خوددار، اپنے زور بازو پہ انحصار کرنے والا اور دین کی سچی روح پہ عمل کرنے والا مسلمان بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اپنی اس کہانی کو آپ کو سنانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ اگر آپ کسی کی بیوی ہیں یا شوہر ہیں تو اپنے رشتے کی تلخیوں کو دور کرنے کی، نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے تاکہ آپ اس دنیا کو ایک بہترین نسل دے سکیں۔ بے شک ایک پڑھی لکھی سمجھدار ماں ایک اچھی نسل کی تشکیل نو کر سکتی ہے، لیکن گھر کا پرسکون ماحول بچے کی نفسیات پر بہت اچھے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کل کو آپ کا بچہ خاندان کا ہی نہیں، دنیا کا بہترین فرد بنے۔ آپ کا نظریہ بس یہی ہونا چاہیے
چھوٹی موٹی رنجشیں، چھوٹی موٹی چپکلشیں تو آتی ہی رہتی ہیں، انہیں آ کر گزر جانے دیجیے، انہیں بڑھاوا نہ دیجیے، بلکہ مشکل وقت میں اپنے رشتوں کو مزید مضبوطی سے تھام لیجیے۔ بے شک انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پہلا زینہ اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔